یہ کہانی ہے ہرن کے بچے کی جو بہت سندر تھا، جسے مکیش نامی شہر میں ایک آدمی نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اسی شہر میں علیزہ نام کی ایک چھوٹی سی بچی اپنے دادا جان کے ساتھ رہتی تھی۔ علیزہ کے ماتا پتا کا اس کے بچپن میں ہی دیہانت ہو چکا تھا۔ علیزہ کے دادا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے تھے وہ علیزہ کی۔ ایک دن علیزہ نے اپنے دادا جان سے کہا، دادا جان چلو نا باہر، مجھے باہر جانور دیکھنے جانا ہے۔ بیٹا آج نہیں کل چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ علیزہ دادا جان سے ضد کرنے لگتی ہے اور ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ دادا جان علیزہ کی ناراضگی دیکھ کر فوراً باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دادا جان علیزہ کو جانور دکھانے کے لیے باہر لاتے ہیں۔ دادا جان دیکھیے نا کتنے سارے جانور ہیں اور بہت سندر بھی ہیں۔ ہاں بیٹا، بہت سارے اور بہت پیارے جانور ہیں یہ۔ پھر علیزہ کی نظر ہرن پر پڑی۔ ہرن کا بچہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ دادا جان یہ ہرن کا بچہ بہت زیادہ سندر ہے، مجھے یہ لینا ہے۔ پھر دادا جان ہرن کے مالک سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں۔ یہ 5,000 روپے کا ہے، یہ بہت زیادہ سندر ہے، آپ اسے اپنی بچی کے لیے لے جاؤ، یہ اس کے ساتھ کھیلے گا۔ دادا جان علیزہ کے لیے وہ ہرن لے لیتے ہیں۔ علیزہ خوشی خوشی انکل سے کہتی ہے، انکل یہ ہرن کا بچہ نکال کر مجھے دے دیں۔ ہاں بیٹا، یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دادا جان ہرن کے جانور کو 5,000 روپے دے دیتے ہیں اور ان سے ہرن کا بچہ لے لیتے ہیں۔ علیزہ خوشی خوشی ہرن کے بچے کو گھر لے آتی ہے۔ علیزہ ہرن کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اسے وقت پر کھانا کھلاتی ہے۔ علیزہ نے اس ہرن کے بچے کا نام بہت ہی خوبصورت رکھا۔ آج سے تمہارا نام پنکی ہے، میں تمہیں پنکی کہا کروں گی۔ علیزہ کے گھر کے پاس چالاک لومڑی رہتی تھی، وہ بہت ہوشیار تھی اور ہر وقت علیزہ کو کھانے کا سوچتی رہتی تھی۔ مجھے کسی دن موقع مل جائے تو میں اس بچی کو کھا جاؤں گی، اس کا گوشت بہت مزیدار ہوگا۔ اور ایک شام دادا جان علیزہ کے پاس آتے ہیں۔ بیٹا تم اس ہرن کے جانور کے ساتھ کھیلو، میں بازار سے ضرورت کا کچھ سامان لے کر آتا ہوں اور تم گھر سے باہر مت نکلنا۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ یہ کہہ کر دادا جان سامان لینے بازار چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے لومڑی کو موقع مل گیا۔ آج تو مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے اور آج تو میں اس بچی کو کھا جاؤں گی۔ چالاک لومڑی دبے پاؤں علیزہ کے گھر آ جاتی ہے اور وہاں علیزہ اور ہرن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ واہ، آج تو میرے مزے ہو گئے، اس بچی کے ساتھ ساتھ مجھے ہرن بھی کھانے کو ملے گا، آج تو میری دعوت ہو گئی۔ یہ خود سے کہہ کر لومڑی پیچھے سے علیزہ پر حملہ کر دیتی ہے، جس کے کارن علیزہ زمین پر گر جاتی ہے۔ علیزہ کے زمین پر گرتے ہی ہرن بھاگ کر اپنی سینگ سے لومڑی کو زخمی کر دیتا ہے، اپنے سینگ سے لومڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہرن کے سینگ لگنے سے لومڑی گھائل ہو جاتی ہے اور کافی دور جا کر گرتی ہے۔ اس ہرن کے بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے زخم دیا ہے۔ ابھی مجھے یہاں سے چلی جانا چاہیے، کہیں میری خود کی جان مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پنکی علیزہ کے پاس آتی ہے، لیکن علیزہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ پنکی نے اس کو بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آتی۔ پنکی بہت اداس اور رونے لگتی ہے۔ اتنے میں دادا جان گھر آ جاتے ہیں اور علیزہ کو بے ہوش دیکھ کر پنکی سے بولتے ہیں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں تمہیں کتنے پیار سے گھر لایا تھا اور تم نے میری علیزہ کو مار دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دادا جان موٹا وزنی ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور بری طرح پنکی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دادا جان اس کے سر پر تب تک ڈنڈا برسائے جاتے ہیں جب تک ہرن مر نہیں جاتا۔ اس کے بعد دادا جان علیزہ کو اٹھائے ہاسپٹل لے گئے۔ یا اللہ میری بچی کو بچا لے، میں اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک دم علیزہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنے دادا جان سے بولتی ہے، دادا جان پنکی کہاں ہے؟ پنکی نے تمہیں مارا ہے اور
تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے، اسی لیے میں نے پنکی کو مار دیا۔ علیدا یہ سنتے ہی ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور بے تحاشا روتے ہوئے دادا جان سے بولتی ہے، دادا جان یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے پنکی نے نہیں مارا بلکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ ایک لومڑی گھر پر آ گئی تھی اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور مجھے کھانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ پنکی نے آگے آ کر میری جان بچائی اور اس لومڑی کو مار کر بھگا دیا۔ یہ سب سن کر دادا جان پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں اتنی بڑی غلطی کس طرح کر سکتا ہوں، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ دادا جان علیدا سے روتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، پر علیدا ہزاروں قطار روتے ہوئے بولتی ہے، دادا جان مجھے پنکی چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی، دادا جان مجھے پنکی لا کر دیں۔ دادا جان کو بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ روتی ہوئی پنکی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر علیدا کی سانس رک جاتی ہے۔ بیٹا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی بھی کسی کو بھی شک کی بنیاد پر نہیں ماننا چاہیے، شک کی بنیاد پر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور سوائے لوگوں کے پاس پچھتانے کے کچھ نہیں رہتا، جیسا کہ علیدا کے دادا۔